دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ روزنامہ جنگ کا اس وقت کی حکومت سے مسئلہ پیدا ہوا. ان کی جنگ کی آزادانہ پالیسی کی وجہ سے اس وقت کی حکومت جو ہے ان کے خلاف ہوئی. پہلی دفعہ 1998-99 اور پھر 2020. پہلی دفعہ بھی جب ہوا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے دونوں دفعہ نہ صرف اس مہم میں جنگ کے حق میں، آزادی صحافت کے حق میں، نہ صرف یہ کہ بہت عملی حصہ لیا، بلکہ انیشیٹ کیا. جو 1998-99 کی تھی وہ بھی میں نے انیشیٹ کیا. بعد میں سارے دوسرے ساتھی ملے اور ظاہر اسی طرح چلتی ہے. انیشیٹ میں نے کیا تھا. بہت سارے دوست اس معاملے میں نہیں تھے میرے ساتھ متفق، لیکن میرا پھر اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا. میں اس وقت تھا لاہور پریس کلب کی ہیومن رائٹس کمیٹی کا کنوینر. تو دوست تھی میری آسمہ جہانگیر، انہوں نے فون کیا. میں نے کہا کہ یہ آزادی صحافت کا مسئلہ ہے، یہ ہیومن رائٹس کا بھی مسئلہ ہے، تو آپ آئیں. اور وہ آ گئی، اور ساتھ وہ ساری پھر این جی اوز آ گئی. پھر یہاں ہم نے اجلاس کیا اور پھر اس میں صحافی بھی سارے شامل ہوئے، اور پھر فیصلہ ہوا کہ 2 دن بعد ہم یہاں سے ریلی نکالیں گے اور ریگل تک چلیں گے. میں اس حق میں تھا کہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا جائے، تو کچھ دوست جو تھے وہ نہیں تھے، راضی تھے. پھر جب تیسرے دن جب ہم ریلی میں چلنے لگے، پھر میں نے کہا، تو پریس کلب کے صدر تھے، انہوں نے کہا کہ سر یہ آخری وقت پر ہوتا ہے. میں نے کہا یہی آخری وقت ہے. انہوں نے کہا جی پھر جب آپ کر لیں گے تو میں آپ کو روک سکتا ہوں. ہم چلے گئے. جب واپس آ رہے تھے تو ایک طرف میرے جو تھیں بینا سرور تھیں، دوسری طرف کاملہ حیات تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں جا کر وہاں اعلان کرنے لگا ہوں، واپس پریس کلب جب جا رہے ہیں پریس کلب میں اعلان کرنے لگا ہوں کہ ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا ہے. بینا نے کہا یہ تو بڑی اچھی ہے. ناصر جمال اس وقت تھے پی یو جے کے صدر. ناصر جمال بات سنیں، یہ اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھوک ہڑتالی کیمپ لگانا ہے. انہوں نے بھی تائید کر دی. یہاں میں نے آ کر اعلان کیا. اس کے بعد دوسرے دوستوں میں کاغذ پکڑا، لوگوں کے نام جو تھے والنٹیئرز کے لکھنے شروع کیے کہ کون کون کل بھوک ہڑتال کرے گا، کون پرسوں. پھر میں نے بھی بھوک ہڑتال میں شامل ہوا. پھر پریس کلب کے صدر تھے، میں نے ان سے کہا کہ کراچی میں، اسلام آباد، دوسرے پریس کلبوں کو بھی فون کریں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. اور انہوں نے فون کیا، ان کی بڑی مہربانی، وہ شامل ہوئے. اور پھر جو ہماری ایک جائز مہم تھی، ایک جائز کام تھا، اس کے مقابلے میں حکومت جو تھی وہ جھک گئی، اور جو آزادی صحافت کو خطرہ تھا وہ ٹل گیا. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی سر جی سارے انیشیٹ تو آپ نے کیا ہے اور فائدے دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کسی فائدے کے لیے نہیں کیا، اور میں اس وقت جنگ میں کام نہیں کر رہا تھا. میں جنگ سے چلا گیا ہوا تھا روزنامہ پاکستان میں. میں نے کہا کہ میں نے نہ کبھی پہلے مالی فائدے کے لیے کام کیا ہے، کسی لالچ میں کیا ہے، نہ کیا ہے. میں جس کام کے لیے کر رہا ہوں وہ کام ہو جائے، اور باقی اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا تو اس میں میرا تو نہیں دخل. اور میں نے تو احسان بھی نہیں جتایا مشکل الرحمان صاحب کو کہ جی میں نے یہ کام کیا سارا. اب 2020 میں جو شروع ہوا وہ بھی اس لیے ہوا کہ جنگ کی آزادانہ پالیسی، جنگ کی آزادانہ پالیسی جو تھی اس وقت کی حکومت جو تھی، وزیر اعظم عمران خان، اس کو پسند نہیں تھی. کیونکہ وہ تو ہے کہ ہر وقت بس میری تعریف ہو اور کوئی تنقید نہ ہو، اور کوئی میری جو ہے خامی جو ہے اس پر انگلی نہ اٹھائے. تو وہ سخت ناراض، اور وہ منتقم مزاج آدمی بھی ہے. حالانکہ میر شکیل الرحمان کے اس پر بہت احسان ہے، اور میں ایک علیحدہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ ان دونوں کا کیا تعلق تھا اور کیا احسان ہے. تو اس نے ایک وہ ناراض، دوسرا جو تھا چیئرمین نیب وہ ناراض، کیونکہ جو ویڈیو آئی تھی طیبہ گل کی، جنگ جیو نے کہا کہ جی اس کی فرانزک ایڈٹ ہونا چاہیے.
وہ اس وقت ناراض، کیونکہ ویڈیو جو تھی وہ تو، اور ویڈیو آڈیو دونوں ملا کر بنی ہوئی تھی، وہ تو جینون لگتی تھی۔ تیسرا ایک اور کوئی جعلی ڈگری چھاپنے والے لوگ، ان کا جو تھا، چونکہ جنگ جیوں نے زیادہ اٹھایا، دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اٹھایا، لیکن انہوں نے زیادہ اٹھایا، وہ بھی ان کے خلاف تھے، تو یہ مل کر انہوں نے جو تھا میر شکیل الرحمان صاحب کے خلاف ایک بالکل جھوٹا مقدمہ جو تھا، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں بنتی، وہ کر لیا، اور نیب نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اب مجھے اس مقدمے کا پتہ تھا کہ یہ کیا ہے، کہ جھوٹا ہے، ایک بات۔ اس کے باوجود میں نے سارا اس وقت جو تھا وہ معلوم کیا کیا ہے، الزام کیا ہے، سارا جب مجھے یقین ہو گیا کہ بالکل جھوٹا ہے، تو میں نے ہوا کہ مجھے بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب میں اکیلا جو ہے کہ وہ جلوس تو نہیں نکال سکتا تھا، ریلی تو نہیں نکال سکتا تھا، ہنگامہ تو نہیں کر سکتا تھا، تو یہ میرے پاس یہی طریقہ آیا کہ میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگاؤں۔ اچھا، ایک ابھی شاید میں کچھ دن بعد لگاتا، لیکن انہی دنوں میں کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے ایک دھمکی دی، انہوں نے کہا جی جس نے شکیل الرحمان کے حق میں ریلی نکالی اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو میرے بھی دماغ میں ذرا خناس ہے، میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں تو پھر آگے میں نے کہا میں ابھی جو ہے جو میں نے کام کل کرنا ہے میں آج کروں گا۔ میں نے بینر لکھوایا، سامنے لاہور پریس کلب کے سامنے فٹ پاتھ پہ وہ لگا دیا، اور نیچے جو تھا فٹ پاتھ پہ چادر بچھا کے میں بیٹھ گیا، اور میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں کون ٹانگیں توڑنے آتا ہے میری۔ اب ظاہر ہے میرے سامنے تو کسی کی سارے لوگ عزت کرتے ہیں، اور اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں کلب آنا چھوڑوں تو گھر پہنچ جاتے ہیں صدر سیکٹری، اور جو ہے وہ 5 دفعہ ایسا ہوا ہے، 5 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کلب آنا چھوڑا ہے، صدر سیکٹری نے جو ہے وہ گھر جا کر جو ہے وہ جو ہے مطلب بڑی ریکویسٹ کر کے مجھے لے کر آیا، تو میں وہاں بیٹھ گیا۔ اب جب وہاں بیٹھا ہوں تو پہلے پولیس آ گئی کہ جی اٹھیں۔ میں نے کہا ایک طریقہ ہے اٹھنے کا، آپ مجھے اٹھا کر لے جائیں، تھانے لے جائیں، آپ تھانے لے جائیں، آپ بند رکھیں گے، جیل بھیج دیں گے، جب چھوڑیں گے میں پھر آ جاؤں گا۔ خیر وہ ظاہر ہے پھر اس طرح کی جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر تو انہیں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ آگے نیب والے کہ جی یہ چھوڑیں اپنا۔ میں نے کہا کیوں جو ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی مطلب ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، آپ اگر آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی اس طرح ہے، آپ کسی کو چھڑانا چاہتے ہیں، آپ ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کر دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی آپ چھوڑ دیں، میں بھوک ہڑتالی کیمپ کر دوں۔ کس کو چھوڑ دیں؟ میں نے کہا میر شکیل الرحمان کو۔ نہیں جی وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ اوپر سے وزیر اعظم عمران خان کا آرڈر ہے، اور انہوں نے کہا جی جتنی زیادہ اذیت، جتنی زیادہ تکلیف دی جا سکتی ہے شکیل الرحمان صاحب کو اتنی دے۔ تو میں نے کہا میرا تو اور کوئی نہیں ہے، میں تو صرف ان کے لیے یہ کیا ہے، اور یہ ان کی ذات کے لیے بھی نہیں، آزادی صحافت کے لیے ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر کسی مخالف کو جو ہے وہ تنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہ ہو۔ انہوں نے کہا جی غلط کام کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، شکیل الرحمان صاحب نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کے باوجود پکڑ لیا نا، تو ہم کسی اور کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ آ جاتی ہے میں انتقام لینے کا قائل نہیں ہوں، بہت سارے لوگوں نے مجھ پر بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں، میں ان کے خلاف بھی کوئی انتقام نہیں لیتا، میں اس کی عدالت میں بھیج دیتا ہوں مقدمہ جو سب سے بڑا منصف ہے، جو سب سے طاقتور ہے، جس کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور میرا خدا میری جو ہے میں جب ان کے عدالت میں بھیجتا ہوں میرے ساتھ ایسا انصاف ہوتا ہے کہ جس نے کوئی انتقامی کوئی ایسا کام کیا ہو، غلط میرے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہو، وہ میرے قدموں میں آ گرتا ہے، اور میں اس وقت بھی کوئی انتقام نہیں لیتا، انتقام ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا میں نے تو کسی سے انتقام نہیں لینا جو ہے، تو آپ یہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ایجنسیوں والے۔ اب وہ
ظاہر مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں ہر بات معلوم ہے میرے بارے میں، کب میں نے جنگ میں کام کیا، کب نوائے وقت میں، کب پاکستان میں، کب پھر جنگ میں آیا، کب فیملی میگزین میں، سب کون کتنی کتابیں، میری 14 کتابیں چھپی ہوئی ہیں، انہیں معلوم تھا. 100 چھپنے والی ہیں، 100 سے زیادہ کے چھپنے والی ہیں، وہ تو خیر اس طرح نہیں انہیں معلوم تھا، لیکن یہ بھی معلوم تھا فلاں بات یہ جو. تو انہوں نے مجھے کہا اور پھر بتایا کہ جی جو رپورٹ یہاں سے جاتی ہے، جو صبح عمران خان کی میز پہ پہنچتی ہے، اس میں یہ اس کا جو ہے ذکر ہوتا ہے کہ اظہر منیر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مشکل ارمان کی رہائی کے لیے بھوک ہڑتال. اور عمران خان جو ہیں اس پر بہت ڈسٹرب ہیں. میں نے کہا میں اکیلا آدمی وہ ڈسٹرب کیوں ہے اس پر؟ انہوں نے کہا جی بات یہ نہیں ہے، 10,000 لوگ ایک جگہ مظاہرہ کریں عام، ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کے سٹیچر کا آدمی ہے، کوئی آپ کے لیول کا آدمی ہے، وہ اکیلا بھی ہو تو ہمیں وہ ان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اچھا، میں نے کہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کس طرح چھوڑیں گے، اور ان کے عمران خان کی ہدایت آئی ہے کہ اس کا کوئی سکینڈل ڈھونڈو جو جیسے اس کی عادت ہے جو ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ ہے اس پوری زندگی اس کی، اور اس کی تو یہاں اتنی عزت ہے کہ وہ کلب آنا چھوڑے تو کلب کا صدر سیکرٹری گھر پہنچ جاتے ہیں اور ریکویسٹ کر کے لے آتے ہیں، تو اس کا سکینڈل کیا ہوگا. تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ جی کچھ دنوں بعد کہ جی آپ کو وزیر اعظم سے ملوائیں. میں نے کہا مجھے ملنے کی نہیں ہے، میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے گھر میں میرے والد کے شاگرد آتے تھے، نوازر نصر اللہ خان، انہوں نے میری کتاب مادر ملت کا جمہوری سفر کا دیباچہ بھی لکھا، اور ابا جی کا بڑا احترام سے ذکر کیا کہ مجھے پروفیسر اکبر منیر کی شاگردی کا فخر حاصل ہوا. پھر خدا بخش پوچھا کئی دفعہ وزیر رہے، وہ بھی آتے تھے. پھر صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر رہے، وہ بھی شاگرد تھے ان کے. صاحبزادہ رؤف علی خان آئی جی رہے پنجاب کے، اور صاحبزادہ مسعود علی خان ڈیپوٹی سیکرٹری رہے فیڈرل، یہ بھی ان کے شاگرد وہاں آنا. اس طرح کتنے جو ہے ایس ایم حسن فارن سیکرٹری تھے، لوگ وہ جھنڈے والی گاڑیوں پہ آتے اور سارا، اور اس طرح آ کر جو ہے میرے والد جو تھے پروفیسر اکبر منیر ان کے سامنے اس طرح بیٹھتے. اور میں تو معمولی آدمی ہوں، بہت بڑی شخصیت تھے، علامہ اقبال کے قریبی دوست تھے، علامہ اقبال کے خط ان کے نام چھپے ہوئے ہیں، سید سلیمان ندوی کے چھپے ہوئے ہیں، سید سر شیخ عبد القادر کے، بابا اردو کے، اس طرح. تو میں نے کہا مجھے تو کسی وزیر سے، وزیر اعظم سے ملنے کی ایسا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کیوں مل کر جا کر کروں گا. میرا صرف ایک مطالبہ ہے، آپ نے ایک غلط مقدمے میں مشکل الرحمان کو پکڑا ہے، ان کو چھوڑ دے بس ختم ہے. میرا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی اس طرح نہیں. بہرحال یہ تو کئی مہینوں میں جو چلتا رہا. پھر ذرا واپس آئیں، جب میں نے شروع کیا پھر مجھے میر ابراہیم صاحب کا فون آیا کہ جی بہت شکریہ. میں نے کہا جی بس یہ میں جو میرے ضمیر نے سوچا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں. پھر سہیل وڑیچ آگے، ظاہر ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے پھر انٹرویو بھی کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی میر صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ جی کرونا پھیلا ہوا ہے اور بڑا یہ خطرہ ہے، اور آپ جو ہے یہاں مطلب تو یہ ختم کر دیں. میں نے کہا بات یہ آ جاتی ہے، اور یہ بات جیو پہ چلی بھی. میں نے کہا نہ میں نے کسی کے کہنے پر یہ بھوک ہڑتال شروع کی ہے، نہ کسی کے کہنے پر ختم کروں. اس کے بعد اس طرح جو تھا معاملہ چلتا رہا. پھر ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی فلاں صاحب نے مجھے بھیجا ہے کہ جی آپ جتنے بھی پیسے چاہیں بلینک چیک ہے، آپ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ ختم کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ جو ہے صحافی آپ کے پاس آتے ہیں، آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہے، اور وہ قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ تو شکیل صاحب جو ہیں وہ تو بے گناہ ہیں. اور عام لوگ گزرتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں، اور پھر وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، آپ انہیں بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ مقدمہ ہے، اور وہ بھی قائل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک رائے عامہ ان کے حق میں اور بن رہی ہے جو ہے. تو
ہم نے تو ان سے انتقام لینا، تو لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ختم کر دیں۔ میں نے کہا نہ میں نے اس بھوک ہڑتال شروع کرنے کا کوئی پیسے لوں گا، نہ ختم کرنے کے، اور جس دن میں جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، میشکیل جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے، اس وقت ختم گا، اس وقت آپ دیکھ لیجئے گا میں کیا اعلان کر۔ کیا ہوا، ایک آدمی نے آ کر دھمکی دی اور اس نے کہا کہ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے ورنہ بند کر دیں۔ میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں ڈرتا، تم جو کرنا ہے زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں نہیں ڈرتا جو ہے۔ اس کے بعد ایک دن ایک کار آئی اور اس کے دروازے کھلے اور اس میں آدمی بیٹھے، انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اندر ادھر جاؤں، یہ مجھے پکڑ کر اس میں ڈال لیں۔ تو میں نے وہاں سے آواز لگائی، سامنے پریس کلب تھا، اپنے ملازم ایک کو جو تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ سارے جمع ہو جائیں گے، وہ بھاگ گئے۔ پھر مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بڑا خطرہ ہے، دیکھیں یہ قاتلانہ حملہ آپ پر جو ہے ہوا، قاتلانہ حملہ ہی تھا کیونکہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پستول بھی تھا جو تھا اور سارا جو تھا۔ میں نے کہا میں نہیں، جب ایک میں نے کام شروع کر لیا، یا میں شروع نہ کرتا، جب میں نے ایک کام کو دیکھا کہ ایک جائز کام ہے تو اس کے لیے میں جو بھی مجھے قیمت ادا کرنی پڑے میں کروں گا۔ میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اس طرح جو تھا وہ معاملہ چلتا رہا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے کہا تھا کہ جی ٹانگیں توڑ دیں جی، جس نے شفیق الرحمان کے حق میں ریلی نکالی، وہی ان میں سے کتنے لوگ بعد میں جو تھے وہ قائل ہوئے۔ جنگ جیو کے جو لوگ آئے، جنگ اور نیوز اور آواز کے، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بات یہ آ جاتی ہے، میں نے تو کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، جب یہ ختم کروں گا اس وقت میں شکیل الرحمان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی میں وہاں آؤں گا اور آپ کی بھوک ہڑتال ختم ہوگی، تو میں نے کہا اس وقت میں جو ہے یہ ان سے کہوں گا کہ جی آپ لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہتر کر دیں، اور جن کو بونس نہیں مل رہے اور یہ میڈیکل کا۔ اسی طرح جو 2 اخبار بند ہوئے تھے، وقت اور انقلاب، اب وہ بند ہونا تو درست تھا جو بھی جس طرح، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے کہ انہیں کمپنسیٹ کر دیں، کوئی 1 برس کی تنخواہ دے دیں۔ یہ اب جس دن ان کی بیل ہوئی ہے اس دن جو تھا جنگ جیو کے لوگ آ گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوا کہ میں اتنا تنگ آیا، میں ایک دن جیو میں وہاں جو نعرہ بازی ہوتی تھی وہاں میں پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ میں جو ہے کورٹ اریسٹ کے لیے جا رہا ہوں، از خود گرفتاری دینے۔ تو دوستوں نے مجھے روکا کہ نہیں 2-3 دن ٹھہر جائیں، ان کی بیل ہونے والی ہے۔ پھر جو بیل تھا پھر نہیں ہوئی، میں پھر پہنچا، میں نے کہا آپ جانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ آ جاتی ہے، میں جیل چلا جاؤں گا نا، میں یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہوں، اوپر دھوپ، نیچے جو ہے اتنا تپ رہا ہوتا تھا کہ کوئی دوست بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ کئی لوگ مذاق کرتے تھے کہ جی تندور والے سے کہیں کہ یہاں کر روٹیاں لگا لیں، تو میں نے کہا یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں جو ہے، اور کبھی بارش آ جاتی ہے اور کبھی مچھر شام کو، اور جو ہے اس طرح۔ تو میں نے کہا جیل میں جتنی بھی تکلیف ہوگی اس سے کم ہوگی۔ انہوں نے کہا جی آپ کو تو کم ہوگی، لیکن یہ جو ایک پورا لگا ہوا ہے اور اس کی جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ آپ جیل جائیں، تو پلیز۔ یہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو تھا وہ کرتے رہے۔ بہرحال پھر دوستوں کی بات ماننا پڑتی ہے، پھر میں انہیں مان لی جو بھی تھی۔ اب جس دن ان کی بیل ہوئی ہے اس دن جو تھا وہ جنگ جیو کے لوگ انہوں نے بھیجا کہ جی بھوک ہڑتال ختم کر دیں۔ تو مجھے میر شکیل الرحمان صاحب نے جو تھا کہ میں وہاں آؤں گا، تو میں نے کہا کہ کل ان کی جو ہے مچل کے داخل ہوں گے، تو کل میں جو ہے وہ اس کے بعد وہ آئیں گے تو میں کروں گا۔ میں نے کہا جی کل میں کروں گا جو ہے، اور ساتھ میں نے اعلان کیا، میں نے کہا کوئی جو ہے لالچ، کوئی پیسہ نہیں، کوئی کسی قسم کا میں جو ہے 1 پیسے کا روادار نہیں ہوں، لیکن میر شکیل الرحمان اگر اس احسان کو اتارنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی 7.5 مہینے بیٹھنا، پہلے سردیاں تھیں، پھر گرمیاں آئیں، دھوپ، گرمی، پھر بارش، پھر اس طرح جو تھا، تو اگر وہ احسان اتارنا چاہتا ہے تو مجھے کچھ نہیں دیں،
لاہور پریس کلب کو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ڈونیشن دے دیں۔ انہوں نے کہا جی بات پہنچا دیں گے، شاید نہیں پہنچی۔ اگلے دن ان کے مچلکے داخل نہیں ہوئے، ان کے مچلکے جا کر ہوئے تیسرے دن اور رات کو جا کر وہ رہا ہوئے۔ لیکن میں کہہ چکا تھا کہ جی کل جو تھا وہ ان دوستوں کو تو نہیں بتایا کہ میر صاحب نے آنا ہے، تو میں نے کہہ چکا تھا کہ کل میں جو ہے بھوک ہڑتال ختم کروں گا، تو میں نے پھر کر دی جو تھی۔ میر صاحب تو نہیں ہے جو تھا آ سکے یا اس طرح جو بھی تھے۔ اب بھی میرا یہی ہے جو ہے، مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ جی آپ وہاں جا کر میر صاحب سے بات کریں۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ آ جاتی ہے کہ میر صاحب مجھے فون کر دیں، ڈرائیور بھیج دیں، میں چلا جاؤں گا، اور کہوں گا کیا یہی جو 3 مطالبے ہیں، لاہور پریس کلب کو ڈونیشن دے دیں، اپنے جو نیوز جنگ آواز کے ورکرز جو ہیں ان کی تنخواہیں مناسب کر دیں، اور جو وقت اور انقلاب کے لوگ نکالے گئے ان کو 1 سال کی تنخواہ دے کر کمپنسیٹ کر دیں۔ میں نے کہا یہی کہنا ہے، لیکن اس طرح جو ہے جا کر نہیں۔ میں نے 93 میں کتاب میری چھپی مادر ملت کا جمہوری سفر، اس وقت بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ اپوزیشن میں تھی، وہ کتاب میں نے بے نظیر بھٹو کے نام کی۔ اس کے بعد فوراً بعد کیا ہوا، الیکشن ہو گئے، وہ وزیر اعظم بن گئی۔ 3 سال میں ان سے نہیں ملا۔ جب وہ پھر وزیر اعظم نے رہیں، لاہور پریس کلب آئیں، اس وقت میں ملا، اس وقت میں نے کتاب دی، دوسری کتابیں بھی دی، پھر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اور وہ انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا کہ جی جب ہماری حکومت تھی اس وقت کیوں نہیں ملے۔ میں نے کہا میں نے وزیر اعظم بے نظیر کے نام نہیں کی کتاب، میں نے اس کے نام کی تھی جو میری لیڈر ہے بے نظیر بھٹو، وہ اپوزیشن میں ہو جس طرح بھی ہو، میں نے اس کے نام کی تھی۔ اب پھر آپ اپوزیشن میں آپ کو جو ہے میں نے کتاب جو ہے پیش کر رہی ہوں، اور میں اس کے بعد چلا گیا۔ تو بعد میں جو ہمارے اس کا صدر تھے ثقلین ایمان صاحب، انہوں نے مجھے کہا بعد میں کہ انہوں نے کہا سر آپ لکھ لیں، اب بی وزیر اعظم بنیں گی تو آپ وزیر ہوں گے، کیونکہ بعد میں جو میں نے آپ کے بارے میں ان کی گفتگو سنی ہے، اور انہوں نے مجھ سے ایڈریس بھی لیا اور فون نمبر وغیرہ بھی لیا۔ تو میں نے کہا میرا اس طرح جو ہے مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے جو ہے، تو میں تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اور مطالبہ کیا ہونا ہے، یہی مطالبات ہیں کہ لاہور پریس کلب کو ڈونیشن دے دیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور جنگ نیوز آواز کے ورکرز کی تنخواہوں جو کا پر جو ہے وہ نظر ثانی کریں، اور ایک ہمدردی کا جو ہے اس میں شامل کریں، جو ہے ہمدردی کی نظر سے دیکھیں۔ اور تیسرا جو ہے کہ وقت اور انقلاب کے جو کارکن ہیں ان کو کمپنسیٹ کر دیں، بس اتنا تھا۔ اس دوران میں نے ایک نظم بھی کہی تھی جس میں پورا ان کا مقدمہ آ جاتا تھا، پھر وہ میں نے چھاپی بھی جو ہے، وہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ پیمفلٹ کی صورت میں چھاپا تھا، شکیل الرحمان صاحب کے ذریعے جو ہے، تھا اس کا جرم بس اتنا، تھا اس کا جرم بس اتنا کہ اس نے حکمران وقت کو آئینہ دکھلایا، یہ دکھلایا کہ کیسے اس کے چہرے پر نااہلیت، بدعنوانی، بدعمالی کے دھبے ہیں، طریقے حکمرانی اس کا ناقص ہے۔ یہ دکھلا کر گزارش کی حضور اپنا یہ چہرہ رخ مبارک صاف کر لیجئے کہ نااہلی، بدعنوانی، بدعمالی کے دھبے بدنما معلوم ہوتے ہیں۔ حضور اپنا طریقے حکمرانی بدلیے، انتقامی خو کو اپنی چھوڑیے، دیانت اور بلوغت لائیے اپنی سیاست میں۔ حضور اس ملک پر، اس کے غریبوں پر ذرا سا رحم تو کھائیے۔ اب مزاج شاہ نازک تھا، مزاج شاہ نازک ہی ہوا کرتے ہیں، پر اس حکمراں، اس لاڈلے شاہ کا یہ کچھ زیادہ ہی نازک تھا۔ یہ سن کر طیش میں آیا، وفور غیظ سے اپنے غلاموں سے یہ فرمایا، تجھے جرت ہوئی کیوں کر ہمیں آئینہ دکھلائے، کوئی جرم اس کا ڈھونڈو تم، کرپشن، ٹیکس چوری اس کی کوئی ڈھونڈ کر لاؤ، کرو کچھ ایسا اس کو قید میں ڈالوں، مزہ اس کو چکھاؤں مجھ کو آئینہ دکھانے کا، کروں ساتھ اس کے ایسا دوسروں کو جس سے عبرت ہو، نہ اس جیسی جسارت کی کسی کو اور ہمت ہو۔ اور غلاموں نے بہت سر جوڑے، سر مارا، بہت ڈھونڈا نہ کوئی جرم مل پایا، بہت ڈھونڈا نہ کوئی جرم مل پایا،
نہ مل پایا کوئی ذرہ کرپشن کا، نہ کوئی ٹیکس چوری کا، مگر اس لاڈلے کی انتقامی حس کی تسکین بھی ضروری تھی، مگر اس لاڈلے کی انتقامی حس کی تسکین بھی ضروری تھی۔ سو ڈھونڈا کیس ایک ایسا کہ جو اشروں پرانا تھا، اور اگرچہ کیس چھوٹا تھا، اگرچہ کیس چھوٹا تھا، مگر اس کے بہانے اس کو زندہ کے حوالے کرنا ممکن تھا، سو کر ڈالا اسے یوں، دوسروں کے واسطے عبرت بنا ڈالا۔ اور فقط اتنا سا قصہ ہے، فقط اتنی کہانی ہے، نہیں تھا جرم کوئی اور، یہی تھا جرم بس اس کا کہ اس نے حکمران وقت کو آئینہ دکھلایا۔